نحمدہ نصلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں قرآن و سنت کی روح سے ایک ایسے عنوان پر بیان ہوگا جو کہ مسلم معاشرے میں ایک موذی مرض یعنی کینسر یا ناسور بن چکا ہے، اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کوئی اسے برائی یا گناہ میں شمار ہی نہیں سمجھتا۔ یہ عنوان رشوت لینا اور دینا ہے، کرپشن، فراڈ و دیگر خیانت اور حرام خوری پر بیان کسی وقت بعد میں ہوگا۔ تجربے میں ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ رشوت لینے والے کو راشی موسوم کیا جاتا تھا اور عام مسلمان اس پر انگلی اٹھاتا تھا اور کلام کرنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ راشی کو ایک برائی کا سمبل سمجھا جاتا تھا اور رشوت کا لین دین انتہائی خفیہ طریقے سے ہوتا تھا۔ اس میں روپیہ، پیسہ، دیگر اشیاء و امارات بطور رشوت لی اور دی جاتی تھی۔ رشوت کے بدلے جو کام کروایا جاتا تھا وہ جائز بھی ہوتا تھا اور ناجائز بھی ہوتا تھا۔ یہ الگ بات ہے اور یہ الگ ٹاپک ہے، اس کا کسی وقت بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ اس کبھی فعل کے انسداد کے لیے دنیا بھر میں اینٹی کرپشن کے محکمے بنائے جا رہے ہیں، لیکن انسداد کی بجائے اس کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے اور رشوت کی بہت ساری اقسام نے جنم لے لیا ہے۔ کمیشن، کک بیکس، گرافٹ، گفٹس، ہدیے، انڈر ہینڈ منی، غیر قانونی گریچویٹیز، ٹپس وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ اسلام کی روح سے رشوت حرام ہے کیونکہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کی ایک شکل ہے۔ رشوت ہے کیا؟ رشوت یہ ہے کہ روپیہ، پیسہ، اشیاء اور دیگر امارات کسی ایتھورائزڈ صاحب اقتدار یا سرکاری ملازم کو ناجائز طریقے سے پیش کیا جائے تاکہ وہ رشوت ادا کرنے والے کے حق میں جائز یا ناجائز کام کم سے کم وقت میں کر دے۔ رشوت کی ادائیگی مخالفین کے خلاف فیصلہ صادر کرنے کے لیے بھی دی جاتی ہے اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ بعض اوقات کچھ ادائیگی ٹوکن کے طور پر کی جاتی ہے اور بقیہ جائز یا ناجائز کام کی تکمیل کے بعد۔ بعض اوقات رشوت ڈائریکٹ ادا کی جاتی ہے، بعض اوقات درمیان میں کسی ایجنٹ کی وساطت سے۔ اکثر دفاتر میں نیچے سے اوپر تک ملازمین اس موذی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جیسے گاڑی چلانے کے لیے پیٹرول یا ڈیزل ڈالنا ضروری ہوتا ہے، ایسے ہی رشوت کا پہیہ بلٹ ٹرین کا کام کرتا ہے۔ کام جتنا جلد سے جلد کروانا ہو، رشوت کا ریٹ بھی ویسے ہی طے ہوتا ہے۔ اب تو معقولہ زد عام ہے، اگر رشوت لیتے پکڑا گیا ہے تو رشوت لے کر چھوٹ جا۔ اسلام نے حکام اور تمام تعاون کرنے والے عناصر کے لیے رشوت ستانی کو حرام قرار دیا ہے۔ نہ رشوت دینا جائز ہے اور نہ اس کا قبول کرنا۔ اسی طرح درمیان میں معاونت کرنا بھی ممنوع ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188 میں فرمان الہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ ان کو حاکموں کے آگے اس غرض سے پیش کرو کہ وہ تمہیں دوسروں کے مال کا حصہ قصداً حق تلفی کر کے کھانے کا موقع مل جائے۔ احمد، ترمذی و ابن حبان کی
روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے حکومت کے معاملات میں رشوت لینے والے پر بھی اور دینے والے پر بھی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے، رشوت لینے والے اور دونوں کے درمیان واسطہ بننے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ رشوت لینے والا اگر ظلم کی غرض سے رشوت لیتا ہے تو حرام اس کے حرم کی انتہا ظاہر ہے، اور اگر عدل کرنے کی غرض سے لیتا ہے تو عدل کرنا اس کی ڈیوٹی ہے، اس کے عوض مال قبول کرنے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رشوت کا کام عام ہونا ظلم و فساد کے عام ہونے کے برابر ہے۔ سماجی ناانصافی بڑھ جاتی ہے۔ جس کا کام بعد میں یا میرٹ پر ہونا چاہیے اس کا پہلے، اور جس کا پہلے ہونا چاہیے اس کا بعد میں یا پھر لٹکا دیا جاتا ہے اور اعتراضات پر اعتراضات لگا کر اس کو ذہنی کرب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سماج میں فرائض کی انجام دہی کا جذبہ پیدا ہونے کی بجائے خود غرضی، مفاد پرستی جیسی بے حسی پیدا ہو جاتی ہے، اور رشوت کو برائی گرداننے والا بھی اس کا مجبوراً مرتکب ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس کو ہم نے کسی کام کا پر مقرر کر دیا اور اس کے معاش کا بھی انتظام کر دیا، اس کے بعد وہ جو کچھ لے وہ خیانت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک والی کو صدقات کی وصولی کے لیے ازد قبیلے کے لوگوں کے پاس بھیجا۔ جب وہ وصولی کر کے لوٹا تو کچھ مال اپنے پاس رکھ کر باقی مال جمع کروا دیا اور کہا کہ جو مال میں نے اپنے پاس رکھا ہے وہ مجھے ہدیے کے طور پر دیا گیا ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت برہم ہوئے اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے ماں باپ یا ماں کے گھر بیٹھے رہتے، پھر دیکھ لیتے یہ ہدیہ تمہارے پاس کیسے چل کر پہنچتا۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ منصب پر رہتے ہوئے تحائف اور ہدیے کی وصولی سراسر ناجائز اور وصول کرنے والے پر حرام ہے۔ وہ اسے بھی بیت المال میں جمع کروا دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ موجودہ دور کا المیہ یہ ہے کہ نوجوان بچے بچیوں کے رشتہ کرتے وقت اس لڑکے کو ترجیح دی جاتی ہے جو ایسے سرکاری محکمے میں ملازم ہو جس میں اوپر کی کمائی یعنی کہ رشوت ملنے کی زیادہ سے زیادہ مواقع ہوں، خواہ وہ خود کتنا ہی بد کردار ہو اور علم و عمل سے کتنا ہی بے بہرا ہو۔ کن کن محکموں میں رشوت خوری کا رجحان زیادہ ہے، ان کا احاطہ کرنا تو قلیل وقت میں نہیں ہو سکتا۔ البتہ تجربے اور مشاہدے میں جن محکموں کا نام زد عام ہے ان میں کسٹم، انکم ٹیکس، لینڈ الاٹمنٹ اور لینڈ ریونیو جس میں پٹواریوں کا خصوصی ذکر آتا ہے، بجلی اور پانی سپلائی کے محکمے، مختلف اقسام کے لائسنس ایشو کرنے والے محکمے، اس کے علاوہ پبلک ڈیلنگ کے اکثر محکمے شامل ہیں۔ کاروباری و ٹھیکیدار حضرات اپنے بل پاس کروانے کے لیے بے دریغ رشوت ادا کرتے ہیں۔ المیہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی کسی محکمے کے کلیریکل سٹاف ممبر، پولیس کانسٹیبل، پٹواری یا لو لیول آفیسر کو رشوت وصولی پر سزا دینے کی خبریں پڑھنے میں آتی ہیں، لیکن لاکھوں کروڑوں کی رشوت لینے والے مگرمچھوں اور مچھلیوں کو بھی سزا نہیں ملتی، اس لیے کہ وہ تمام ثبوت مٹوا دیتے ہیں، غائب کروا دیتے ہیں یا جلوا دیتے ہیں، اور پھر کسی ادارے میں ہمت ہے کہ ان پر ہاتھ ڈال سکے۔ یہ رشوت خوری پر ایک بڑا مختصراً بیان تھا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی طویل اس پر بحث کی ضرورت ہے،
لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اس کو اختتام پذیر ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.